بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ھذا طریقی، مائی پاتھ، میرا راستہ کے اس کورس میں آپ سب کا سواگت ہے۔ اور آج ہم یہ جانیں گے کہ توحید کے کتنے پرکار ہوتے ہیں، توحید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور توحید کے لابھ کیا ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی ودوانوں نے توحید کو 3 بھاگوں میں وبھاجت کیا ہے۔ توحید ربوبیت یعنی ربوبیت میں توحید، توحید الوہیت یعنی الوہیت میں توحید، توحید اسماء و صفات یعنی اسماء و صفات میں توحید۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں یکتا جاننا، اکیلا جاننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بندوں کو وہی آجیویکا پہنچاتا ہے، وہی زندگی پردان کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور پورے برہمانڈ کو وہی چلا رہا ہے۔ اور توحید کے اس بھاگ پر ایمان لانا اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہودیووادی بھی، مشرک بھی جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی برہمانڈ کو چلا رہا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کتھن ہے، سورہ الزمر آیت نمبر 38، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ ان کو اس بات پر وشواس تھا کہ اس وشو کا پیدا کرنے والا، برہمانڈ کا چلانے والا، انسانوں اور جنات کو وجود میں لانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید الوہیت یعنی عبادت میں توحید، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، دعا، مدد یعنی مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا، خوف، بھے، امید، نظر، توکل یعنی بھروسہ، اور اس جیسی جو دوسری عبادتیں ہیں، یہ ساری کی ساری عبادتیں خاص ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کے لیے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کو ساری عبادتوں میں یکتا ماننا توحید الوہیت ہے۔ توحید کے اس بھاگ کی طرف سارے نبیوں نے دعوت دی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا جنہوں نے کس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا؟ اس بات کی طرف بلایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی پوجا سے بچیں، شرک سے بچیں۔ اس لیے
سچے ایمان والے پر ضروری ہے کہ وہ توحید الوہیت پر ایمان لائے. توحید الوہیت پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور جو آدمی توحید الوہیت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین کو عبادت میں یکتا نہیں سمجھتا، وہ کافر ہے، مشرک ہے، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البینہ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. جن لوگوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، یہود و نصارہ میں سے ہوں، چاہے مشرکین ہوں، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے. اللہ فرماتا ہے اولئک ہم شر البریہ، وہی پیدا کیے گئے پرانیوں میں سب سے برے ہیں، ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہیں. ایک جانور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن ایک انسان جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ جانور سے بھی بدتر اس بنیاد پر ہوا کہ جانور نے بھی شرک نہیں کیا، لیکن یہ انسان اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا رہا ہے. اسی لیے کہا کہ اولئک ہم شر البریہ، کہ پیدا کیے گئے پرانیوں میں سب سے برے ہیں. توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا آپس میں کیا تال میل ہے، کیا پربھاؤ ہے؟ تو جب ایک مومن یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، آجیویکا پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک اور مدبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا اختیار رکھے ہوا ہے اور وہی ساری کائنات کو چلا رہا ہے. تو جس نے پیدا کیا، جو روزی دے رہا ہے اور جو سارے برہمانڈ کو چلا رہا ہے، وہی اس قابل ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں، اس کا سمان کریں، اس کی عبادت کریں، اپنے ہردے، اپنی بدھی اور اپنے انگوں دوارا اس کی اور پلٹیں، اس کی دیا کی امید رکھیں، جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے کریں، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں. یہی اصل میں مانگ ہے توحید الوہیت کی. یعنی اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو چلا رہا ہے، تو جس نے پیدا کیا معمولی پانی کے ایک قطرہ سے، جس نے ہمارے پروجوں کو بھی وجود بخشا، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے بارش برسائی اور زمین سے ہمارے کھانے کے لیے وبھن پرکار کی چیزیں پیدا کی، سب کچھ وہ کر رہا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو جب جانتے ہو کہ سارا اپکار اوپر والے کا ہے تو یہ ماتھا اسی کے سامنے جھکاؤ نا. تو ربوبیت کا اقرار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک بندہ صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے سر ٹیکے، ایک اللہ کی عبادت کرے. تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات.
اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں وشیشتاؤں میں یکتا جاننا۔ قرآن کریم میں اور صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں یعنی وشیشتائیں آئی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سسجت کیا ہے یا اس کے رسول نے اس کے لیے نام اور وشیشتا ثابت کی ہے، ان کو ہو بہو ویسے ہی ثابت کرنا، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تکییف کے اور بغیر کسی تعطیل کے، جیسے ثابت ہیں ہو بہو ویسے ہی ان کو ثابت کرنا۔ ہم اہل ایمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام بیان کیا ہے یا اس کے رسول نے اس کے لیے جو نام ثابت کیا ہے، ان کو ہو بہو ویسے ہی مانا جائے، ان کا انکار نہ کیا جائے، ان کو دوسرا معنی نہ پہنایا جائے، اور نہ ہی ان کو دوسرے ناموں سے تشبیہ دی جائے، دوسرے ناموں کے جیسے مانا جائے۔ تشبیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تشبیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وشیشتاؤں کو کسی انسان کی وشیشتا کے جیسے ماننا۔ جیسے اللہ نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا تو ایک انسان کہے کہ اللہ کا ہاتھ بھی انسانوں کے ہاتھ کے جیسے ہے، یہ غلط ہے، ایسا ماننا غلط ہوگا۔ اللہ نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے تو ہم مانیں گے، لیکن اس کو بندوں کے ہاتھ کے جیسے نہیں مانیں گے۔ تکییف کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں کی کیفیت بیان کرنا، وشیشتا بیان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کاموں کی کیفیت بھی ہم نہیں بیان کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عرش سے سمائے دنیا پر اترتا ہے رات کے تیسرے پہر میں۔ کوئی کہے کیسے اترتا ہے، ایسے اترتا ہے، نہیں، اللہ اترتا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ نے کہا اترتا ہے اس لیے اترتا ہے، کیفیت کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ اسی طریقے سے تعطیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعطیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کر دینا۔ جیسے اللہ نے اپنے لیے صفت بیان کی ہاتھ، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس صفت کا ہی انکار کر دینا، نہیں ہم اللہ کے لیے ہاتھ نہیں مانتے، غلط ہے۔ اللہ نے جب اپنے لیے ثابت کیا، اور اللہ رب العالمین اپنی ذات کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے نا، اور قرآن کریم عربی زبان میں اترا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے عربوں کو مخاطب کر کے ان کی زبان میں قرآن اتارا، تو اس میں اپنے لیے اگر ید کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہمیں بھی اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کرنا ہے، لیکن اس کی کیفیت بیان کرنے سے بچنا ہے، اس کو دوسروں کے ہاتھ کی جیسے ثابت کرنے سے بھی بچنا ہے، اور اس کا انکار کرنے سے بھی بچنا ہے۔ اللہ کے ناموں اور اس کے صفات کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے بلند وشیشتاؤں اور اچھے ناموں پر ویسے ہی ایمان لائیں جیسے قرآن اور حدیث میں وہ نام آئے ہیں۔ ان کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الشورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسے کوئی نہیں، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے انکار کیا کہ اللہ کے جیسے کوئی ہو، اللہ کی صفت کے جیسے دوسروں کی صفت ہو۔ ہاں، یہ ثابت بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، لیکن یہ سننا اور یہ دیکھنا انسانوں کے سننے اور انسانوں کے دیکھنے کے جیسے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے یا ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلط ہے،
بلکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے جیسے کوئی نہیں، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، انسانوں کے جیسے نہیں اور مخلوق کے جیسے نہیں۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ہم پر یہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام اور بہت سارے صفات ہیں، ان میں 99 نام صراحت کے ساتھ حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں 100 میں ایک کم، جس نے ان کو شمار کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شمار کرنے سے کیا مراد ہے؟ شمار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان سب سے پہلے ان ناموں کو یاد رکھے، دوسرے نمبر پر ان کے معنی کو سمجھے، تیسرے نمبر پر ان کے معنی کی جو مانگ ہے اس کو اپنی زندگی میں اتار لے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے الرازق، تو اس کے معنی کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین سے ہی روزی مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے روزی نہ مانگے۔ ہمارا پختہ یقین اور اعتماد بن جائے کہ روزی ملے گی تو اللہ سے ہی، روزی کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ ہی، اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری روزی نہیں چھین سکتی، اور اگر اللہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روزی نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرحمن، ایک نام ہے الرحیم، ایک نام ہے الملک، ایک نام ہے القدوس، ایک نام ہے السلام، ایک نام ہے المؤمن، ایک نام ہے المہیمن، ایک نام ہے العزیز، ایک نام ہے الجبار، ایک نام ہے المتکبر، ایک نام ہے الوارث، ایک نام ہے الرشید، ایک نام ہے الصبور، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ ان ناموں کو یاد رکھنا، ان ناموں کے معنی کو سمجھنا، ان ناموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اصل میں اس بات کی مانگ بنتی ہے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں اگر ایسا کیے تو۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کسی طرح کا کچھ اضافہ نہ کریں۔ جو نام قرآن میں اور حدیث میں آئے ہیں انہی پر بس کیا جائے گا۔ اپنی طرف سے کوئی نام رکھنا اللہ کے لیے یہ صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی اللہ کے لیے نام رکھتا ہے خدا، اللہ کے لیے نام رکھتا ہے ایشور، تو ایشور اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا، خدا اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے نام، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ثابت کیا ہے، اسی طریقے سے اس کے لیے وہ نام ثابت کیے جائیں گے۔ ہاں، ایک غیر مسلم کو اگر سمجھانا ہے اور وہ خدا بول کر کے اللہ مراد لیتا ہے یا ایشور بول کر کے اللہ مراد لیتا ہے، تو اللہ کی ذات کو سمجھانے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ نام اللہ رب العالمین کے نہیں ہیں۔ پھر ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری وشیشتائیں ہیں، بہت ساری صفتیں ہیں، اور ان صفتوں میں سے کچھ صفات کا ذکر ہم کرتے ہیں، جیسے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب اور فرشتے ایک ایک پنکتی صف باندھے ہوئے آئے گا۔ تو گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا کہ اللہ آئے گا، تو اللہ کے آنے کی ایک صفت
اللہ نے اپنے لیے بیان کی، اس لیے ہم اس کو مانیں گے کہ اللہ آئے گا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ نے ہم کو نہیں بتایا، اس لیے ہمیں کیفیت کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی اچھا کام کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ محبت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت انسانوں کے محبت کرنے کے جیسے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی محبت الگ ہے، انسانوں کی محبت الگ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے اونچا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے اونچا کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان میں کوئی ستون نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں، اور نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور یہ بات قرآن کریم میں 7 جگہ پر صراحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ 6 جگہ پر کہا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اور 7ویں جگہ پر بیان فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور اسے ہمیں ماننا ہے۔ کیسے ہے اس کی کیفیت ہمیں بیان کرنے سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو مہانتا اور عزت والا ہے۔ گویا کہ اس میں اللہ رب العالمین کا چہرہ ثابت کیا گیا ہے۔ ہم بھی مانیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے چہرہ ثابت کیا ہے، تو اللہ کے لیے چہرہ ہے، لیکن اللہ کا چہرہ انسانوں کے چہرہ کے جیسے ماننا یہ غلط ہو جائے گا، یا اس کا انکار کر دینا یہ غلط ہو جائے گا، یا اس کی کیفیت بیان کرنا یہ غلط ہو جائے گا۔ یہ اور اس طرح کے جو بھی صفات قرآن میں یا صحیح احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان پر ہمارے لیے ایمان رکھنا ضروری ہے، ویسے ہی جیسے اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہیں، اور ہم ان کی تعویل نہیں کریں گے اور ان کی کیفیت جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں پر، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی وشیشتاؤں پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس سے ہم کو کیا لابھ ملتا ہے؟ جب مومن اپنے رب کی وشیشتاؤں کو پہچان لیتا ہے تو اسے عجیب طریقے سے من کی شانتی کا انوبھو ہوتا ہے، عجیب طریقے سے اس کو سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفتوں کو اس نے جان لیا، تو اب اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق بن جاتا ہے، اور گہرا تعلق بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جب اپنے اندر کمزوری کا احساس پاتا ہے تو اپنے رب سے وہ تعلق اس طور پر مضبوط بناتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب القادر ہے، شکتی شالی ہے۔ جب ایک بندہ بیمار پڑتا ہے تو وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ شفا دینا، چنگا کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہی الشافی ہے، شفا دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور عجیب طریقے سے اس کو من کی شانتی ملتی ہے
کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہماری بیماری ٹھیک نہیں کرتا، اس کے من میں شانتی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ مالی اعتبار سے وہ کمزور پڑ رہا ہے تو وہ یاد کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہی روزی کا مالک ہے، وہی آجیویکا پہنچاتا ہے تمام سرشٹی کو، تو اب اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الرازق تو ہم پریشان کیوں ہوں۔ چنانچہ رزق کا سوال اللہ رب العالمین سے ہی کرتا ہے۔ جب وہ کسی مسئلے میں گھرتا ہے تو اس کے پاس اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہوتی ہے الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے والا ہے اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اور سب سے بہتر نگرانی کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس طریقے سے جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں پر ایمان رکھتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے تو عجیب طریقے سے اس کو من کی شانتی ملتی ہے اور در در ٹھوکر کھانے سے بچ جاتا ہے۔ یہاں پر فائدے کی بات ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے مالک کی، انسانوں کے اپاس کی، انسانوں کے معبود کی۔ ان تین آیات میں تین مدعے ہیں جو بالکل برابر ہیں اور مکمل ہیں اور ہر ایک کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین سارے انسانوں کا رب ہے، یعنی وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی انسانوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ لوگوں کا مالک ہے، یعنی وہ لوگوں کے کاموں کو چلانے والا ہے اور لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی برہمانڈ کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھے ہوا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، تو پوجا بھی تو اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ جائز نہیں کہ مالک کوئی اور ہو، سنسار کے سسٹم کو چلانے والا کوئی اور ہو اور ایک انسان جھکے ایرا غیرا نتھو خیرا کے سامنے میں۔ گویا کہ اس کی مانگ ہے کہ ایک انسان ان تین مدعوں کا سمرتھن کرے، کہ تین مدعوں کو آپس میں جوڑ کر دیکھے، ان کا انکار نہ کرے۔ اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ لگ گیا ہوگا کہ جو لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی مالک ہے، سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے، سب کچھ اوپر والا ہی کرتا ہے، اور ماتھا جھکاتے ہیں کسی انسان کے سامنے، وہ غلط کرتے ہیں، کیونکہ جس کو آپ نے رب مانا، جس کو آپ نے سرشٹا مانا، جس کو آپ نے پیدا کرنے والا مانا، جس کو آپ نے پالن کرتا مانا، اسی کے سامنے سر بھی جھکانا چاہیے، کیونکہ وہی اس بات کا حق بھی رکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک انسان ماتھا جھکائے۔ اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کریں گے تو اس کا جواز کہیں سے ملتا ہی نہیں، بلکہ یہ بدھے کے بھی خلاف ہے کہ ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، جو کمپنی ہمیں سیلری دیتی ہے، کام اسی کا کیا جائے۔ جس کفیل کے پاس ہم نوکری کرتے ہیں، جو کفیل ہمیں سیلری دیتا ہے، کام اسی کا کیا جائے۔ تو جس اللہ نے پیدا کیا، جو اللہ مالک ہے، جو اللہ برہمانڈ کو چلا رہا ہے، پوجا بھی اسی کی ہونی بھی چاہیے۔ توحید کے فائدے کیا ہیں؟ توحید کا لابھ کیا ہے؟ توحید کے بہت سارے لابھ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی آگیا کاریتا پراپت کرنا اور اس کی معافی چاہنا اور جنت میں داخلے کا اچھک بننا۔ یعنی ایک بندہ جب
توحید پر قائم ہو جاتا ہے تو توحید پر قائم ہونے کی وجہ سے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنت میں داخلے کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الفتح آیت نمبر 5، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیوں کو وہ دور کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایک بندہ ایمان لاتا ہے، اللہ رب العالمین کے کہانوسار زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے اور پھر اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کے پاس کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر، انسان کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی داستان سے سوتنتر کرنا۔ توحید ایک انسان کو اللہ کے علاوہ ہر ایک کی داستان سے آزاد کر دیتی ہے اور اس کی بدھی کو اندھ وشواس سے بھی پاک کر دیتی ہے۔ توحید کو ماننے والا اندھ وشواس کا شکار نہیں ہوتا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی زندگی، اس کی موت، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین پر وشواس کرنے لگا ہے۔ تیسرے نمبر پر، سکون اور من کی شانتی۔ جب ایک بندہ توحید کو اپناتا ہے تو عجیب طریقے سے اس کو من کی شانتی ملتی ہے۔ پانی کی مچھلی کو سکون کہاں ملے گا؟ پانی میں ہی ملے گا۔ دودھ پیتے بچے کو ماں کی گود میں ہی سکون ملے گا۔ بالکل ویسے ہی ایک بندہ کا تعلق جب اپنے رب سے ڈائریکٹ ہوتا ہے تو عجیب طریقے سے اس کو من کی شانتی ملتی ہے۔ اور جب ایک بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ وہی مارتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی جلاتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو عجیب طریقے سے اس کو سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے، من کی شانتی ملتی ہے اور اس کا سارا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر، توحید لوگوں کے بیچ بھائی چارہ پیدا کرتی ہے، سمانتا اور ایکتا کا آدھار بنتی ہے، کیونکہ جب رب ایک ہے تو پوجا اسی کی ہونی چاہیے، اور پھر ماں باپ بھی ہمارے ایک ہیں، رب بھی ایک اور ایک ہی ماں باپ کی سارے انسان اولاد ہیں، تو جب رب بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے، اسی سے سب انسان پیدا ہوئے، تو پوجا الگ الگ کیوں ہے؟ اس طرح ایک بندے کے اندر وشو بھائی چارہ کی کلپنا پیدا ہوتی ہے، عالمی اخوت اور بھائی چارہ کا ذہن بنتا ہے ایک مسلمان کے اندر، کیونکہ وہ رب پر ایمان رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب آئیے سوالات کی طرف۔ سوال ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کا ذکر پریبھاشا کے ساتھ سنکشپت میں کریں، اختصار کے ساتھ کریں۔ سارانش، خلاصہ۔ نمبر 1، توحید 3 پرکار کے ہوتے ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔
ان پر جو آدمی اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے انگوں دوارا ایمان رکھے وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے اور وہ جنت میں داخل ہونے کا حق رکھتا ہے۔ نمبر 2، توحید کے 3 پرکاروں میں سے ایک پرکار یا 2 پرکار پر ایمان رکھنا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ تینوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ نمبر 3، توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں یکتا جاننا توحید ربوبیت ہے، جیسے پیدا کرنے والا، روزی دینے والا اور کاموں کا پربند کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ نمبر 4، توحید الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کو بندوں کے کاموں میں یکتا جاننا، جیسے نماز، روزہ، دعا اور توکل اور نذر وغیرہ۔ نمبر 5، توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان کیا ہے، ان کو ہو بہو ویسے ہی ماننا جیسے وہ صفتیں آئی ہیں، ان کی تعویل کرنے سے بچنا ہے، ان کو تشبیہ دینے سے بچنا ہے، ان کا انکار کرنے سے بچنا ہے، ان کی تجسیم سے بچنا ہے، اور ضروری ہے کہ جیسے وہ صفتیں آئی ہیں ویسے ہی ہم ان پر ایمان لائیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔